بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا وبالقرآن اماما صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ اجمعین۔ لقد بلغت الرسالۃ وأدیت الامانہ ونصحت الامہ ومحوت الظلم وارشدتنا الى السنۃ والجماعہ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ اجمعین۔ احباب ذی وقار، آج کی یہ پروقار تقریب سعید تعزیتی پروگرام میں ہم سب شریک ہیں۔ اس وقت صدارت فرما رہے ہیں استاد العلماء زینت المدرسین شیخ الحدیث و تفسیر حضرت علامہ مولانا مفتی محمد ارشاد احمد خان ازہری زید شرفہ و اقبالہ، اور میرے بھائی محترم جناب عزت مآب صاحبزادہ حسیب احمد خان ازہری دامت برکاتہ العالیہ، صاحبزادہ حسان احمد خان ازہری، محترم جناب قاری اللہ جتا فریدی صاحب، قاری شبیر احمد صاحب، بھائی عرفان صاحب اور دیگر علماء کرام، مشائخ عظام اور جمیع طلباء کرام یہاں پر موجود ہے۔ رب العالمین آپ کے علم و فضل میں برکت عطا فرمائے۔ رب العالمین علامہ محمد خدا بخش اظہر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے اس مرکز کو مجاہد اہل سنت حضرت مولانا محمد اقبال خان ازہری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، مولانا محمد مشتاق خان ازہری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے اس مرکز کو ہمیشہ آباد و شاد فرمائے۔ یقیناً جب انسان اس دنیا میں آتا ہے تو رب العالمین نے اس کے لیے بہت سارے رشتے بنائے ہیں زندگی گزارنے کے لیے۔ دوست احباب، رشتہ دار، بہن بھائی، والدین، لیکن سب سے عظیم جو رشتہ ہے، جو خلوص سے بھرا ہوا ہے، وہ انسان کے والدین کے ساتھ اس کا رشتہ ہوتا ہے۔ دنیا میں ہر چیز کا نعم البدل ہے، مگر والدین کا کوئی نعم البدل نہیں ہے۔ ایک شخص حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا، عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سارا دن محنت کرتا ہوں، مزدوری کرتا ہوں، شام کے وقت جیب میں کچھ پیسے ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، لیکن جب میں آ کے اپنی قمیض کو کھڑا کرتا ہوں تو میرا والد جو ہے وہ میری جیب سے پیسے نکال لیتا ہے، اس لیے مجھے بڑی پریشانی ہوتی ہے۔ یہ ان کی طرف سے کوئی ورثے میں دی گئی رقم بھی نہیں ہوتی، میرا اپنی محنت ہوتی ہے، میں خود کماتا ہوں، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں۔ اس کے بارے میں کچھ ارشاد فرمائیے۔ تو حضور نے کیا خوبصورت جملے ارشاد فرمایا انت ومالک لابیک، تو بھی، تیرا سارا مال وہ تیرے باپ ہی کا تو ہے، لہٰذا وہ بغیر اجازت کے، بیٹے کو یہ حق نہیں ہے کہ بغیر اجازت کے اپنے باپ کی جیب سے کچھ پیسے نکالے، لیکن باپ کا یہ حق ہے، وہ بغیر اطلاع کے اپنی بیٹے کی جیب سے پیسے لے سکتا ہے، کیونکہ وہ سارا کچھ اسی کا ہے۔ پھر دنیا میں کچھ والد آتے ہیں، کئی والدین ہیں، لیکن جب وہ اس دنیا سے جاتے ہیں ایک گھر کا نقصان ہوتا ہے، ایک فیملی کا نقصان ہوتا ہے، لیکن کچھ والدین ایسے ہوتے ہیں جب اس دنیا سے جاتے ہیں گھر کا تو نقصان ہوتا ہی ہے، پورے علاقے کا بھی نقصان ہوتا ہے۔
صرف علاقے کا ہی نہیں بلکہ حضور ارشاد فرماتے ہیں موت العالمی موت العالم، ایک عالم کی جو موت ہوتی ہے وہ پورے جہان کی موت ہوتی ہے۔ زمین کا ہر ٹکڑا آنسو بہا رہا ہوتا ہے عالم دین کی اس وفات پر۔ یہ صرف ہمارے گھر کا نقصان نہیں، قبلہ والد گرامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے جانے کے بعد پورے علاقے کا نقصان ہوا۔ میری والدہ بالکل وہ سیدھی طبیعت کی ہے، اگلے رات وہ بیٹھے ہوئے تھے تو سب ظاہر ہے ایک ابھی تک جو ہے وہ غم کی کیفیت ہے، تو مجھے کہنے لگی کہ کاش آپ کے ابو دنیا سے نہ جاتے، میں چلی جاتی۔ تو میں نے کہا امی جی آپ کیا کہہ رہی ہیں، یہ تو امر ربی ہے، میں اپنے رب کی رضا پہ راضی ہوں، آپ اس طرح باتیں نہ کریں۔ اب انہوں نے کہا سادے جملے کہے کہ اگر میں مر جاتی تو زیادہ سے زیادہ اتنا ہوتا، گھر کا نقصان ہوتا، تم یتیم ہو جاتے، لیکن اب گھر کا بھی نقصان ہوا ہے، پورے علاقے کا بھی نقصان ہوا ہے، طلباء طالبات کا بھی نقصان ہوا ہے، وہ دینی جو خدمات ہیں وہ ساری جو ان کی ہے، وہ دینی کام اور ان کی وہ مصروفیات وہ سارا کچھ ختم ہو گئی ہے۔ تو میرے عزیز میرے بھائی، الحمدللہ میرے والد گرامی نے جو زندگی گزاری اور تقریباً نصف صدی 50 سال کا عرصہ دین متین کی خدمت کی۔ آپ کی عمر 75 سال تھی جس وقت آپ کا انتقال ہوا ہے، اور شروع سے ہی میرے دادا وہ بھی ایک مذہبی گھرانے کے تھے، صوفی شخص تھے، انہوں نے ایسی تربیت کی الحمدللہ، شروع سے ہی حافظ بنے، قاری بنے، عالم دین بنے، اور پھر تربیت حاصل کی علامہ محمد خدا بخش اظہر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے۔ یقیناً جو بھی محفل ہو، میں چھوٹا سا ہوتا تھا، اب تو ان کا کچھ بڑھاپا تھا، وہ زیادہ باہر نہیں جاتے تھے، ناموس رسالت کے پروگرام ہوں اور صحابہ کرام علیہم رضوان کی عظمت و شان کے حوالے سے کوئی ریلی ہو، تو میرے والد گرامی ہمیشہ راجہ رام کے اندر آواز لگاتے، لوگ ارد گرد جمع ہو جاتے۔ یہ آخر کیوں نہ ہوتا، چونکہ گھٹی جو علامہ خدا بخش اظہر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے دی ہے، یہ فیضان حضور غزالی زمان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا تھا۔ میں رات ہی کئی خطوط دیکھ رہا تھا علامہ محمد خدا بخش اظہر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے اپنے ہاتھوں سے لکھے ہوئے والد صاحب کے نام، وہ پورے تھے۔ کبھی فرما رہے ہیں کہ ابھی جلسہ ہے، آپ نے اتنے لوگ لے کے آنے ہیں، کبھی کہہ رہے تھے جو ہے وہ گستاخوں نے جو ہے وہ شجاعت کے اندر اس طرح کی جو ہے پروپیگنڈا شروع کر دیا، آپ اتنے بندے لے کر آئے۔ تو مجھے اس بات سے اندازہ وہ کس قدر گہرا ربط تھا، اور یہ الحمدللہ ہمارا مرکز ہے، جامعہ انوار مصطفیٰ اس کی ایک شاخ ہے، وہاں جتنی بھی بہار ہے، اگر شاخ پر پھول کھلتے ہیں، پھل لگتے ہیں، لیکن اس میں سارا کردار اس بنیاد کا ہوتا ہے۔ جامعہ انوار مصطفیٰ کی جو بنیاد ہے وہ درسگاہ محمدیہ اظہر العلوم ہے۔ رب العالمین اس درسگاہ کو ہمیشہ سلامت رکھے، اور آپ کی جو دینی خدمات 50 سال اور بحیثیت محتمم زیادہ تر آپ کا عرصہ رہا ہے، وہ پوری 1982 سے باقاعدہ آپ نے رجسٹر سنبھالا، محتمم بنے۔ 1982 سے لے کر 2025 تک والد گرامی نے جتنے نکاح پڑھائے اور جو آمد تھی مدرسے کی سالانہ اور جو خرچ تھے پورے بہترین صفات کے ساتھ آج بھی وہ موجود ہے۔ ایک ایک روپیہ لکھتے تھے، ایک ایک روپیہ، آمد بھی خرچ بھی، پھر ہر سال بعد جو حکومت کی طرف سے آڈٹ ہوتا ہے تو وہ بھی ساتھ لازمی کراتے، بلکہ آخری وقت وصیت کرتے ہوئے آپ لکھ گئے ہیں کہ مدرسے کا ہر سال آڈٹ ضرور کرانا ہے تاکہ آپ کو پریشانی نہ ہو۔ آپ کی خوش خطی، آپ کی سادگی، آپ حضرات نے تو زیادہ تر الحمدللہ کو دوست و احباب بیٹھے ہیں، والد گرامی کے ساتھ آپ نے زندگی گزاری، تو یقیناً آپ کی جو زندگی ہے وہ کمال گزری ہے۔ یہ میرے والد گرامی کی کامیابی ہے، انہوں نے مجھے پڑھایا اور ایک عظیم دینی درسگاہ دے کر گئے، وہ کامیاب چلے گئے۔ اب رب العالمین مجھے حوصلہ اور ہمت عطا کرے، میں اس کام کو آگے لے کے جاؤں۔ مفتی میں نہیں ہوں، مفتی میرے والد تھے، حضرت مولانا مفتی محمد عبد القیوم ہزاروی رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس
جب کسی طالب علم کا باپ آتا تو آپ فرماتے کہ آپ عالم ہو، آپ باپ ہو، آپ کا بیٹا نہیں، چونکہ اس کی تو مجبوری ہے، آپ محنت کر کے اس کو پڑھا رہے ہیں، سارا دن آپ محنت مزدوری کرتے ہیں، لیکن بیٹے کو حافظ اور عالم دین بنا رہے ہیں۔ آپ حافظ ہیں، آپ عالم ہیں، آپ کا بیٹا حافظ اور عالم تب بنے گا جب یہ اپنے بیٹے کو پڑھائے گا۔ یقیناً علامہ خدا بخش اظہر رحمۃ اللہ علیہ کا جب انتقال ہوا، لوگ بتاتے ہیں ہر آنکھ اشکبار تھی مگر دل مطمئن تھا، چونکہ وہ تو امر ربی ہے، انہوں نے ایک عرصہ زندگی گزاری، چلے گئے۔ کیوں دل مطمئن تھا؟ اس لیے کہ پیچھے ایک بہترین جامع مسجد، ایک بہترین ادارہ، اور پھر وہ علامہ محمد اقبال اظہری رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ جیسا ایک عظیم بیٹا جو اس وقت بھی خطیب پاکستان سے دنیا کو دے کر گئے، مطلب یہ اپنے حصے کا کام مکمل کر کے چلے گئے۔ یہی ایک انسان کی کامیابی ہوتی ہے۔ مجھے اور پھر بیٹے کو بھی چاہیے باپ کے جانے کے بعد پھر وہ حوصلہ رکھے، صبر انسان کو آ جاتا ہے، جو ذمہ داری بزرگوں نے دی ہے۔ قاری شبیر صاحب موجود ہے، کئی عرصہ پہلے انہوں نے مجھے ایک بات کی، مجھے آج بھی وہ یاد ہے، میں دہرانا چاہتا ہوں۔ مفتی مولانا محمد عبد الغفور ہزاروی رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کا جب آخری وقت تھا، علیل تھے، تو بیٹے کو بلائے، ان کے بیٹے مفتی محمد عبد الشکور ہزاروی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو، فرمانے لگے بیٹا تجھے پتہ ہونا چاہیے میرا نام عبد الغفور ہزاروی ہے، میں اگر مر گیا نا پھر یاد رکھنا پھر تو نے نہیں مرنا، اگر میں مر گیا پھر تو نے نہیں مرنا، تجھے پتہ ہونا چاہیے کہ میرے جنازے میں کتنے لوگ آئیں گے، کہاں جنازہ ہوگا، امامت کس نے کرانی ہے، پھر کیسے وہ نظام چلے گا، اگر میرے مرنے کے بعد تو بھی مر گیا پھر یہ نظام، یہ سلسلہ کیسے چلے گا؟ رب العالمین، پھر یہ نظام تو رب العالمین خود ہی چلاتا ہے نا۔ ہاں وہ بزرگان دین کی ایک برکت ہوتی ہے، البرکت مع الاکابر، جو برکت ہوتی ہے وہ اکابرین کے ساتھ ہوتی ہے۔ میں نہایت ہی ممنون و مشکور ہوں بزم اظہر کے زیر اہتمام جو اس تعزیتی یہ پروگرام رکھا گیا، اللہ تعالیٰ آپ کے اس اخلاص میں مزید برکت عطا فرمائے، اور انشاءاللہ میں یہ بات دہرانا چاہتا ہوں، جس طرح میرے والد گرامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ایک رابطہ تھا اس مرکز کے ساتھ، ہمیشہ وفادار رہے، انشاءاللہ مرتے دم تک بھی میں اس ادارے کے ساتھ وفا کروں گا انشاءاللہ۔ میرے ساتھ نہایت ہی بھرپور سپورٹ کرتے ہیں مجھے، خاص طور پر تنظیمی حوالے سے، تنظیم المدارس کے امتحانات کے حوالے سے میرے بھائی حسیب احمد خان اظہری دامت برکاتہم العالیہ، چونکہ میرے باہر اتنے رابطے نہیں، میں رابطے کے لحاظ سے ایک کمزور سا شخص ہوں، بچے آتے ہیں یہیں سے داخلے جاتے ہیں، کبھی کسی کو سپلی لگ رہی ہے، کبھی کسی کی شکایت ہے تو وہ بھائی جان ہی مکمل کرتے ہیں، کافی دوست صاحب مشورہ دیتے ہیں آپ اپنے ادارے سے ہی یہ امتحانات دلوایا کریں، آپ کے ادارے کا نام روشن ہوگا تو ہمارے ادارے کا نام روشن اظہر علوم کے ساتھ ہی ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اس درسگاہ کو ہمیشہ سلامت رکھے، آپ حضرات کو ہمیشہ سلامت رکھے، اور جیسے جامعہ انوار مصطفیٰ کے دروازے، میرے والد گرامی آپ کے گھر کے دروازے پہلے جیسے کھلے تھے انشاءاللہ وہ ہمیشہ یوں ہی کھلے رہیں گے، آپ جس وقت آئیں، اور میرے بابا جان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے لیے ہمیشہ آپ دعا استغفار کرتے رہے۔ رب العالمین آپ سب کو ہمیشہ سلامت رکھے۔ نہایت ہی میں تمام حضرات کا ممنون و مشکور ہوں جنہوں نے میرے والد گرامی کے سال ثواب کے لیے تقریب رکھ کے یقیناً مجھے ایک حوصلہ ملا، ایک اپنائیت محسوس ہو رہی ہے، تو صاف ظاہر ہے پھر انسان مزید طاقتور ہوتا ہے۔ انشاءاللہ یہ فیضان ہمیشہ جاری و ساری رہے گا۔ آمین و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔